السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ فالورس. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل جو ہے موسم کی خرابی کے باعث لائٹ جو ہے 5-6 گھنٹے جو ہے بند رہی اور ہم لیکچر جو ہے اپلوڈ نہیں کر سکے تھے. آج جو ہمارا ماڈل پیپر نمبر 147 چل رہا ہے جونیئر کلرک SNGAD سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں، اس کے کوشچن 64 ہو گئے تھے، باقی 34 رہتے ہیں اس کے کمپلیٹ ہونے میں. تو آج میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ کمپلیٹ ہو جانے چاہیے، مکمل ہو جانا چاہیے. جی ہاں، تو کوشچن نمبر آپ کو پتہ ہے کہ 64 تک ہم نے کر لیے تھے. آج ہمارا لیکچر نمبر 16 ہے اور کوشچن نمبر 65 ہے. لاسٹ ٹائم جو لیکچر ہمارا ہوا تھا اس میں 65 ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا، لیکن ویڈیو میں تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا. تو خیر ہم 65 کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو اگر ویڈیوز جو ہے ہماری اچھی لگ رہی ہیں تو آپ ان کو شیئر کریں اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں میں، تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے. اور جو لوگ مطلب ہے اسٹوڈنٹس ہیں ابھی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں یا جو جنہوں نے تعلیم حاصل کر لی ہے، کمپلیٹ کر لی ہے، جاب کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تو چلتے ہیں جناب ہم آج کے کوشچن نمبر فرسٹ کی جانب. فرسٹ کوشچن ہمارا جو ماڈل پیپر نمبر 147 ہے اور کوشچن نمبر ہمارا 65 ہے. جونیئر کلرک کا یہ پیپر ہے جو سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں ہوا تھا 2018 میں. کوشچن نمبر 65 ہمارے پاس موجود ہے جی کہ تاشکنڈ پیکٹ واز سائن بائی ایوب خان اینڈ شاستری. جی ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ تاشکنڈ ایگریمنٹ جو ہے اس میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے دو بڑے معاہدے جو پیپر میں اکثر آتے رہتے ہیں. ایک تو تاشکنڈ معاہدہ ہے اور دوسرا جو ہے سملا ایگریمنٹ ہے. جی ہاں، ہم ان دونوں کو جو ہے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں یہ معاہدے کب ہوئے، کس لیے کرائے گئے، تاکہ آپ کو نیکسٹ جو ہے پیپر میں جب بھی کوئی سوال ہے تو آپ کو اس کے بارے میں کمپلیٹ پتہ ہونا چاہیے. جی ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ تاشکنڈ ایگریمنٹ ایکچولی جو ہے ازبکستان کا دارالحکومت کا نام ہے. یہ وہاں پہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب 1965 کی جنگ 6 ستمبر 1965 میں ہوتی ہے، اس کو ریزالو کرنے کے لیے، اس کے پرابلم کو سولو کرنے کے لیے جو ہمارے اور بھارت کے درمیان ایشو کریٹ ہو گئے تھے، ان کو ریزالو کرنے کے لیے یہ ایگریمنٹ کیا گیا. یہ ایگریمنٹ 10 جنوری 1966 کو کیا جاتا ہے ٹو ریزولو دا انڈو پاک وار آف 1965. پاکستان کی طرف سے ایوب خان سائن کرتے ہیں اور انڈیا کی طرف سے انڈین وزیر اعظم لال بہادر شاستری خان کرتے ہیں. جی ہاں، ایگریمنٹ نمبر 2 ہے سملا ایگریمنٹ. سملا ایگریمنٹ جو ہوتا ہے یہ ایکچولی پیس ٹریٹی ہوتی ہے آفٹر فال آف ڈھاکہ. جب پاکستان بنگلہ دیش سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور بنگلہ دیش جو ہے پاکستان سے مطلب جدا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اس میں سب سے بڑی انوالومنٹ کس کی ہے؟ انڈیا کی ہے. تو اس میں امن قائم کرنے کے لیے یہ 1972 میں معاہدہ کیا جاتا ہے جس کا نام ہے سملا ایگریمنٹ. ایکچولی یہ سملا جو ہے ہماچل پردیش انڈیا میں ایک جگہ کا نام ہے، اور اس میں پاکستان کے 2 نیگوشیٹر جو فارن منسٹر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اس میں اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو سائن کرتے ہیں. خیر میں اس کو آپ کو رائٹ کر کے دیتا ہوں. جی آپ کو پتہ ہے کہ سملا ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ 2 جولائی 1972 کو ہوتا ہے. لوکیشن کیا ہے؟ لوکیشن انڈیا کی ایک جگہ ہے سملا، ہماچل پردیش بھارت میں یہ جگہ ہے. نیگوشیٹر دونوں فارن منسٹر ہوتے ہیں، بوتھ ایف ایم دونوں فارن منسٹر. اس کے بعد سگنیٹری، یعنی کہ سگنیٹری کا مطلب ہے کہ کس بندے نے سائن کیے. تو 2 بندوں نے سائن کیے. پاکستان کی جانب سے ذوالفقار علی بھٹو اس وقت صدر ہوتے ہیں، انہوں نے کیے، اور انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہوتی ہیں اندرا گاندھی، انہوں نے کیے. ٹائپ کیا ہے؟ مطلب ہے یہ کس کے لیے کیا گیا؟ پیس ٹریٹی آفٹر فال آف ڈھاکہ. کوشچن نمبر نیکسٹ پر چلتے ہیں 66 پر. ہاں جی، 66 کوشچن ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا پولیس آرڈر 2002 دا ہیڈ آف پولیس ان اے ڈسٹرکٹ. آپ کو پتہ ہے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہوتا ہے، سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس ایس پی بڑا ہوتا ہے، ایس پی جو ہوتا ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر یہ جو ہوتا ہے DPO کہلاتا ہے. DPO جو ہوتا ہے پورے ضلع میں بڑا ہوتا ہے. اس کے بعد
آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پولیس آرڈر رول 2002 مشرف صاحب کے دور میں آیا تھا، یہ بھی پیپر میں اکثر آتا ہے۔ کویشچن نمبر 67 پہ چلتے ہیں۔ دا لائن آف کنٹرول کیم انٹو ایگزسٹنس۔ آپ کو پتہ ہے کہ لائن آف کنٹرول جو ہے ملٹری کنٹرول لائن بٹوین انڈین اینڈ پاکستان کنٹرول پارٹس آف پرنسلی اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر۔ جموں اینڈ کشمیر کے درمیان جو پاکستان کا آزاد کشمیر ہے اور جو انڈیا کا مقبوضہ کشمیر ہے، اس کے درمیان جو باؤنڈری لائن بنتی ہے، حدود بنتی ہے، اس کو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں۔ اس کو ڈیوائڈ اگر آپ کریں گے، اٹ ڈیوائڈڈ جہلم ویلی اینڈ کشمیر ویلی، اور اس لائن کو لائن آف کنٹرول جو ہے 1972 میں قیام کی گئی تھی۔ لائن آف کنٹرول کب وجود میں آئی ہے؟ 1972 میں۔ کویشچن نمبر 8 پہ چلتے ہیں۔ FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ جب آپ کسی تھانے میں رپورٹ کراتے ہیں تو SHO صاحب جو آپ سے ایک بیان لیتے ہیں اور وہ پہلا بیان آپ کا وہ لکھتے ہیں، آپ کی معلومات لکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ یہ پیپر میں اکثر آتی ہے FIR۔ کویشچن نمبر 69 پہ چلتے ہیں۔ واٹر ڈسپیوٹ بٹوین پاکستان انڈیا واز اینڈڈ اے سائن آف وچ ٹریٹی۔ جی ہاں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انڈس واٹر ٹریٹی، پہلے بھی میں ایک لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کیا ہے، لیکن میں پھر یہاں پر لکھ کر آپ کو، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ جی ہاں، آپ کے سامنے یہ میں نے انڈس واٹر ٹریٹی لکھا ہے۔ آپ یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ لفظ جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی ہوتا ہے، انڈس بیسن ٹریٹی نہیں ہوتا۔ انڈس واٹر ٹریٹی سندھ طاس معاہدہ، پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو پانی کا مسئلہ تھا اس کو اس معاہدے کے تحت حل کر لیا گیا۔ اس کو حل کس نے کروایا؟ ورلڈ بینک نے کروایا۔ ورلڈ بینک نے یہ مسئلہ حل کروایا اور یہ معاہدہ ہوتا ہے کراچی میں 19 ستمبر 1960 کو۔ پاکستان کی طرف سے صدر ایوب خان سائن کرتے ہیں اور انڈیا کی طرف سے انڈین پرائم منسٹر جواہر لال نہرو کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں پاکستان 1960 میں کتنا اسٹرانگ تھا کہ انڈین پرائم منسٹر پانی ان کے گھر سے آ رہا ہے ہمارا، اور سائن کرنے کے لیے وہ کراچی میں آ رہے ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ پیپر میں اکثر آتا ہے کہ وچ ریور وار اوارڈڈ ٹو پاکستان اور انڈیا، تو آپ نے کوڈ یاد رکھنا ہے۔ کوڈ نمبر پاکستان کے لیے میں نے لکھا ہے JIC جہلم انڈس چناب، یعنی J2۔ انڈیا کے لیے RBS ہے۔ RBS کا مطلب ہے راوی، بیاس اینڈ ستلج۔ اب پیپر میں یہ جو سوال آتے ہیں، معاہدہ کب ہوا، آپ کو ڈیٹ یاد ہوگی۔ لوکیشن کراچی، 2 سوال۔ کس نے کروایا؟ ورلڈ بینک، 3 سوال۔ پاکستان سے سائن کس نے کیے؟ صدر ایوب خان نے، 5 سوال۔ انڈیا کی طرف سے کس نے سائن کیے؟ جواہر لال نہرو نے، 6 سوال۔ پاکستان کو کون سے ریور ہے اور انڈیا کو کون سے ریور ہے؟ تو یہ تقریباً 8 کویشچن بنتے ہیں۔ تو اس 8 کویشچن کے اوپر آپ نے جو ہے پیپر میں کسی نہ کسی طرح سے سوال آتا رہتا ہے۔ کویشچن نمبر نیکسٹ پر چلتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس ہے 70۔ The article of the Constitution requires that any person arrested shall be produced before magistrate within 24 hours۔ جی ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک بندے کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس کو تھانے میں بند کیا جاتا ہے، تو تھانے دار جو ہوتا ہے، SHO ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے۔ تو وہ آرٹیکل نمبر کون سا لگے گا؟ وہ جناب آرٹیکل نمبر لگے گا آپ کے پاس، آرٹیکل نمبر 9A2 10 آرٹیکل -2 ہو جائے گا۔ 70 کا جناب ہمارے پاس جواب آ جائے گا 10(2). جی ہاں، آرٹیکل نمبر 10(2) کے مطابق وہ اس بات پہ باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے۔ جی ہاں، اس کے اندر ایک آرٹیکل نمبر 9 دیا ہوا ہے، 9A دیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ no person shall be deprived of life of liberty، یعنی کسی شخص کو اس کی آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ آرٹیکل نمبر اس میں 11 دیا ہوا ہے۔ آرٹیکل نمبر 11 کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ آرٹیکل نمبر 11 کے تحت سلیوری فورس لیبر پروہیبٹڈ، مطلب غلامی اور جبری مشقت پر پابندی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آرٹیکل نمبر جو 9A میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیکورٹی آف پرسن، آزادی سے کسی کو محروم نہیں کیا جاتا۔ اوکے ہو گیا۔ اس کے بعد آرٹیکل نمبر 12 ہے پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ۔ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ یعنی گزشتہ سالوں کی سزاؤں کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔
ایک بندے کو سزا ہو گئی ہے، اس کو شرعاً پھانسی دی گئی ہے، ایک اور بندہ آیا ہے کچھ عرصے کے بعد، اس نے بھی وہی جرم کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ اس کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. یہ آرٹیکل نمبر 12 کہتا ہے. کوشچن نمبر 71، دا میوزیم آف خواجہ معین الدین چشتی از لوکیٹڈ. 71 کوشچن جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے خواجہ معین الدین چشتی صاحب کا تعلق کون سے آرڈر کے ساتھ، کون سے سلسلے کے ساتھ؟ چشتیہ آرڈر کے ساتھ. اب چشتیہ آرڈر کے 5 صوفی کرام جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ آپ کو کیسے یاد رکھنے ہیں، اب آپ کو میں اس کا کوڈ بتاتا ہوں. جی ہاں، آپ کے پاس کوشچن نمبر 71 ہے. 71 آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر چشتیہ آرڈر کے 5 صوفیہ کرام بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. نمبر فرسٹ MQFNA، ایم کیو فنا جو ہے یہ کوڈ ہے. ایم سے بنے گا معین الدین چشتی، معین الدین چشتی اجمیر شریف انڈیا. کیو سے قطب الدین بختیار کاکی. ایف سے بابا فرید آف پاکپتن. این سے نظام الدین اولیاء. اے سے امیر خسرو. کوشچن اچھا یہ تمام جو 5 آپ کو بتائیں، یہ 5 کا تعلق کس سے ہے؟ چشتیہ آرڈر سے ہے. چشتیہ جو سلسلہ ہوتا ہے اس سے ہے. اور ایک بات یہ بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ چشتیہ آرڈر جو ہے یہ شروع ہوتا ہے افغانستان کے ایک ٹاؤن ہے ہیرت، وہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ مڈل ایسٹ، اور یہ 12ویں سنچری میں چشتیہ آرڈر شروع ہوتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ ہیرت افغانستان میں 1142 میں پیدا ہوتے ہیں اور اجمیر شریف انڈیا میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے 1236 میں. کوشچن نمبر 72 پہ چلتے ہیں. آفٹر اٹس اسٹیبلشمنٹ in 1884 who became the first president of انجمن حمایت اسلام. ایک بات یاد رکھیے گا کہ انجمن حمایت اسلام کے اوپر اکثر پہ سوال آتا ہے. اس کو فاؤنڈ کیا جاتا ہے 24 ستمبر 1884 لندن میں. ایک مسجد ہوتی ہے بکان، مسجد باکان BAKAN، مسجد بیکان لاہور میں. ایک گیٹ ہے جس کا نام ہے موچی گیٹ، وہاں پہ ایک مسجد ہے، وہاں پہ یہ فاؤنڈ کی جاتی ہے. اور وہاں پہ مسجد کے جو خلیفہ ہوتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے خلیفہ حمید الدین. خلیفہ حمید الدین انجمن حمایت اسلام قائم کرتے ہیں 24 ستمبر 1884. اس کوشچن میں آپ کو ایک تو ان کی ڈیٹ ایگزیکٹ یاد ہونی چاہیے، دوسرا اس کے جو اپنا خلیفہ ہیں جس نے بنائی تھی خلیفہ حمید الدین، ان کا نام یاد ہونا چاہیے. کوشچن نمبر 73 پہ چلتے ہیں کہ ہاؤ مینی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس وار اٹینڈیڈ بائی علامہ محمد اقبال. پہلی بات تو یہ ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں نے شرکت کی. جی ہاں. دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اندر علامہ اقبال شرکت کرتے ہیں، قائد اعظم نہیں کرتے. تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں قائد اعظم کرتے ہیں، علامہ اقبال نہیں کرتے. تو دونوں نے ایک بات تو دھیان میں رکھے کہ دونوں نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو اٹینڈ کی ہیں وہ دو کی ہیں. لیکن ایک کوشچن پیپر میں یہ آتا ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم نے کتنی راؤنڈ ٹیبل، کون سی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں وہ اکٹھے تھے؟ تو وہ فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں تھے. جی ہاں. اب آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو آپ کو پتہ ہے کہ ہوئی ہیں یہ کون سی ڈیٹ کو ہوئی ہیں. یہ پہلے بھی میں نے ویسے لکھ کے دی تھی آپ کو. تو پہلی جی ہاں، جو پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوتی ہے ہمارے پاس، جی ہاں، پہلی جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 12 نومبر 1930 کو، اور آخری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دسمبر 1932 کو. جی ہاں. اور دوسری آپ کو پتہ ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کب ہوتی ہے؟ نومبر 17 آخری جو ہوتی ہے نومبر 17 1932 کو. اور جو دوسری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ستمبر 1931 کو. کوشچن نمبر نیکسٹ پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر 74 ہے کہ MAO کالج علی گڑھ اسٹارٹڈ بائی سر سید احمد خان ان 1977 ہیڈ اے کلیئر پروگرام. آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ علامہ جو سر سید احمد خان صاحب ہیں انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ کام کیا، مسلمانوں کو اجاگر کیا. ان کو جو مغربی تعلیم کی تھی انگلش میں اس کو انہوں نے اردو میں کنورٹ کر کے مسلمانوں تک تعلیم کو عام کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. 74 کوشچن میں MAO اسکول، یہ کالج جو ہے یہ پہلے اسکول ہوتا ہے. یہ MAO کا مطلب کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ محمدن اینگلو اورینٹل اسکول
1875 میں سر سید احمد خان بناتے ہیں۔ 2 سال کے بعد اس کو کالج کا درجہ دے دیا جاتا ہے 1877 میں۔ یہی کالج 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی بن جاتی ہے جو ابھی بھی انڈیا میں موجود ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو علی گڑھ کا یونیورسٹی ہے سر سید احمد خان کا جو قبر ہے وہ بھی علی گڑھ یونیورسٹی کے ہاتھ میں بنائی گئی ہے۔ کوشچن نمبر، اچھا اس کا جواب کیا بنے گا کہ ٹو کیپ مسلم کمیونٹی ابریسٹ آف ویسٹرن نالج، ٹو میک لرن عربک اینڈ پرشین، ٹو گیو دا ملٹری ایجوکیشن، ٹو گیو مسلم یوتھ ٹو بی پولیٹیکل ایکٹیو۔ آپ کو پتہ ہے کہ 74 میں کوشچن نمبر جو آپشن نمبر فرسٹ ہے، مسلم کمیونٹی کو ویسٹرن نالج سے آگاہ کرنا تھا، ان کو ویسٹرن نالج کے دینا تھا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ مغرب میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو مغرب کا پتہ ہونا چاہیے۔ 75 Who was the ruler of the Lodi dynasty in the subcontinent؟ جی ہاں، آپ کو میں نے ایک ڈائنیسٹی کے بارے میں بتایا تھا کہ کون کون سی ڈائنیسٹی جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ایک کوڈ بھی بتایا تھا میں نے پچھلے سوال کے اندر۔ تو سب سے پہلے اس نے جو ہمارے سے کوشچن کیا ہے وہ پوچھا ہے لودھی ڈائنیسٹی کے بارے میں۔ لودھی ڈائنیسٹی شروع ہوتی ہے 1451 سے لے کر 1526 تک رہتی ہے۔ یہ سیکنڈ لاسٹ جو ہے مغل سے تھرڈ لاسٹ مغل سے پہلے یہ ڈائنیسٹی ہوتی ہے۔ اس کے بہلول خان لودھی اس کے فاؤنڈر ہوتے ہیں۔ اس کا آخری جو فاؤنڈر ہے وہ ابراہیم لودھی ہوتا ہے، اور انہوں نے جو کیپٹل بنایا تھا وہ دہلی بنایا تھا۔ جی ہاں، آپ کو میں نے ایک کوڈ بنایا تھا GGSKTSLME۔ جی ہاں، یہ میں دوبارہ بھی لکھ دیتا ہوں۔ جی ہاں، کوشچن نمبر 75 میں آپ کو میں نے کوڈ بتایا ہے کہ GGSKTSLME، غوری ہو گیا، جی سے غوری بنے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کے سے جو ہے ایس سے سلیب ڈائنیسٹی، کے سے خلجی ہو گیا، تغلق ہو گیا، سلیب ہو گیا، اس کے بعد لودھی ہو گیا، پھر مغل ہو گیا، پھر انگلش ہو گیا۔ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈائنیسٹی ہمارے پاس شروع ہوتی ہے 1190 سے لے کر 1947 تک، اس کا میں ایک علیحدہ سے لیکچر بناؤں گا تاکہ آپ کو کلیئرلی یاد ہو کس نے فاؤنڈ کیا، PPS میں کون کون سے سوال آتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ میں یہ کروں گا۔ لیکن اس نے ابھی یہاں پہ پوچھا ہے لودھی۔ اب دیکھیں لودھی تھرڈ لاسٹ پہ آ رہا ہے ایل لودھی، 1451 سے 1526 تک رہتی ہے۔ بہلول خان لودھی فاؤنڈر ہوتے ہیں، ابراہیم خان لودھی اس کے آخری فاؤنڈر ہوتے ہیں۔ کوشچن نمبر 76 پہ چلتے ہیں۔ وچ آف دا فالوئنگ مسلم لیڈر واز ناٹ ان دا فیور آف 2 نیشن تھیوری؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو مولانا عبدالکلام آزاد ہیں یہ انڈیا کے صدر بھی بنتے ہیں بعد میں۔ یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ بس مسلمان اور انڈیا جو ہے، انڈیا کے مسلمان اور جو ہندو ہیں یہ سارے مل کر رہے ہیں، علیحدہ وطن نہ بنایا جائے، تو یہ 2 نیشن تھیوری کے خلاف ہے۔ 2 نیشن تھیوری کیا ہے؟ 2 نیشن تھیوری یہ ہے کہ ہر مسلمان اور ہندو جو ہیں مذہب کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے، پہننے کے لحاظ سے، بیٹھنے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے علیحدہ قوم ہے، لہٰذا ان کے لیے علیحدہ وطن ہونا چاہیے، لیکن عبدالکلام آزاد صاحب اس کے خلاف تھے۔ کوشچن نمبر 77 پہ چلتے ہیں۔ Who was the first Pakistani boxer to win WBC Silver Flyweight Championship in 2016؟ ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے، پاکستان میں اس وقت ٹاپ پہ جو جا رہے ہیں باکسنگ میں وہ محمد وسیم جا رہے ہیں۔ محمد وسیم 29 اگست 1987 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا نیک نیم ہے فالکن، FALCON، فالکن۔ یہ جو ہے نون فار ہز کوئک اینڈ سوئسٹ سٹائل، یعنی مشہور ہو گئے ہیں کوئک سٹائل اور سوئسٹ سٹائل کی وجہ سے۔ ٹوٹل انہوں نے 11 گیمیں کھیلی اب تک اور 10 انہوں نے جیتی ہیں۔ 2016 میں کیا ہوا کہ 17 جولائی کو بیکم ورلڈ سلور بیلٹ بن گئے، یعنی ورلڈ سلور بیلٹ بن گئے۔ کس کو انہوں نے بیٹ کیا تھا؟ جیتھر، JATH، جیتھر اولیور، جن کا تعلق فلپائن سے تھا، اور یہ گیمیں جنوبی کوریا کے شہر جو ہے سیول میں کھیلی، سیول SEOUL، سیول میں کھیلی گئی۔ تو محمد وسیم کا جواب اوکے ہو گیا۔ کوشچن نمبر 78 پہ چلتے ہیں۔ which of the following not an Olympic sport؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اولمپک سپورٹ میں جو ہمارے پاس سکویش آتی ہے، یہ جو ہے پارٹ نہیں ہے اولمپک گیم کا، یہ ابھی بھی اس کا پارٹ اولمپک کا پارٹ نہیں ہے۔ ایک بات اور بتاؤں کہ فرسٹ اولمپک جو گیم جو ہوتی ہیں وہ کب ہوتی ہیں؟
1896 میں ہوتے ہیں. اور جو اسکواش ہے یہ اولمپک گیم کا حصہ نہیں ہے. کویشچن نمبر 79 پہ چلتے ہیں. رائڈر کپ از دا بگیسٹ ٹورنامنٹ وچ آر دا فالوئنگ اسپورٹس. رائڈر کپ جو ہے یہ ایکچولی 1927 میں ایجاد کیا گیا. اینول سپورٹس کمپٹیشن ہے, ہر سال ہوتا ہے. یہ یورپ اور یو ایس اے پلیئر کے درمیان ہوتا ہے. رائڈر کپ صرف یو ایس اے اور یورپ یعنی کہ بر اعظم یورپ اور بر اعظم امریکہ کے درمیان ہوتا ہے. آخری بار یہ کون سے سال میں پریڈ ہوتا ہے؟ یہ جناب ستمبر اور اکتوبر میں پریڈ ہوتا ہے. اور 2020 میں جو ونر ہے اس کا نام ہے HAV ہیمن ونسٹن یو ایس اے نے, یعنی 2020 کا جو کپ ہے وہ کس نے جیتا ہے؟ وہ جناب 2020 کا جو کپ ہونا ہے وہ یو ایس اے ہونا ہے. اوکے ہو گیا. یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جو رائڈر کپ ہوتا ہے جس میں ایک سٹک ہوتی ہے, ایک چھوٹی سی بال ہوتی ہے, وہ ہٹ لگاتے ہیں, وہ مطلب چھڑی سی ہوتی ہے, دور جا کے چھوٹا سا ایک آگے سے ہول ہوتا ہے, اس میں جا کے گرانا ہوتا ہے. یہ وہ والی گیم ہے. کویشچن نمبر 80. اب یہاں پر رائڈر کپ جو ہے کس کے لیے آئے گا؟ 79 کا جواب بی آ جائے گا, گولف جسے کہتے ہیں. اس کے بعد کویشچن نمبر نیکسٹ پہ چلتے ہیں. وہ کہتا ہے جی کہ شرمین عبید چنائے از اے فیمس. شرمین عبید چنائے کے بارے میں اکثر کویشچن آتے ہیں. شرمین عبید چنائے کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ پتہ ہونا چاہیے. شرمین عبید چنائے جو ہیں یہ جرنلسٹ ہیں, فلم میکر ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں. انہوں نے 2 فلمیں بنائی. پہلی بنائی سیونگ فیس 2012 میں, دوسری بنائی اے گرل ان دا ریور اف دا پرائز فار گونیس 2015 میں. اب ان کو اب تک 7 ایمی ایوارڈ دیے جا چکے ہیں. ایمی ایوارڈ وہ ہوتا ہے جو ٹی وی پروگرام پہ دیا جاتا ہے, اور ان کو 2 اکیڈمی ایوارڈ دیے جاتے ہیں. 2 اکیڈمی ایوارڈ کا مطلب ہے 2 آسکر ایوارڈ, یعنی اکیڈمی ایوارڈ کو آسکر ایوارڈ کہا جاتا ہے, اور ایمی ایوارڈ کو EMMY ایمی ایوارڈ کو ٹی وی ایوارڈ کہا جاتا ہے. اور ان کو 2012 میں درداری دور میں ہلال امتیاز بھی دیا جا چکا ہے. کویشچن نمبر نیکسٹ 81 پہ چلتے ہیں. 81 کویشچن ہمارے پاس ہے جناب کہ فینسنگ. 81 کویشچن ہمارے پاس ہے جی اے سپورٹ ان وچ 2 کمپٹیشن فائٹنگ یوزنگ دا ریپیئر اسٹائل سواٹ وننگ پوائنٹ بائی دا میکنگ کنٹیکٹ ود دیئر اپوننٹ. آپ کو پتہ ہے آپشن نمبر بی جو ہے اس کا فینسنگ گیم جو ہے یہ تلوار زنی, تیغ زنی کا یا باڑے والی گیم کو کہا جاتا ہے. یہ ایکچولی 2 بندوں کے درمیان ہوتی ہے. جو کھیلنے والے ہوتے ہیں دونوں کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے, ان دونوں کو فینسر کہا جاتا ہے. FENCERS فینسر, دونوں کے ہاتھ میں تلواریں ہوتی ہیں. تو یہ آپشن نمبر بی فینسنگ ٹھیک ہو گیا. کویشچن نمبر 82 پہ چلتے ہیں. ان دا 16th سینچری ارجنٹائنا واز کولونائزڈ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ارجنٹائن نہ جو تھا 1900 یہ جو ہے اسپین کی کالونی رہی ہے. 16ویں سینچری میں, یہ 1500 کچھ میں اسپین کا قبضہ تھا, اس کے بعد یہ آزاد ہوتا ہے. ارجنٹائنا کس کی کالونی ہے؟ اسپین کی ہے. کویشچن نمبر 83 پہ چلتے ہیں. دانش وار واز فاٹ. دانش وار بھی کہا جاتا ہے, اس کو 3 ایئر وار بھی کہا جاتا ہے, یعنی دانش وار کا دوسرا نیم 3 ایئر وار ہے. اٹ از اے ملٹری کنفلکٹ بٹوین دا سودرن آف ڈینمارک اینڈ ناردرن آف جرمنی. یعنی ڈینمارک اور جرمنی کے درمیان ملٹری کنفلکٹ ہے, اور یہ 1861 میں شروع ہوتی ہے اور 1864 میں ختم ہو جاتی ہے, اور جرمنی اس کو جیت جاتا ہے. کویشچن نمبر 84 پہ چلتے ہیں. 83 کا جواب پھر 1864 ہو جائے گا. 84 ہے دا ایکویٹی آف ہیلتھ, ہیومن کیپٹل, انوائرمنٹ ایکویلٹی, سوشل پروٹیکشن اینڈ فوڈ سیکورٹی آر دا کنٹینٹس کورڈ انڈر دا کنسیپٹ. آپ کو پتہ ہے کہ UNO ہیومن رائٹس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کو ماحولیاتی آلودگی کا سامنا ہے, آپ کو سوشل پروٹیکشن نہیں دی جا رہی, آپ کو ہیلتھ کا ایشو ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کے ہیومن رائٹس جو آپ کے ہیومن رائٹس ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہے. تو UNO ہیومن رائٹس اس کو ڈیل کرتا ہے. کویشچن نمبر 81. اے مین ہو بلو دا ہمسیلف آفٹر تھروئنگ گرینیڈ ایٹ US ایمبیسی ان دا کیپٹل آف مونٹینگرو ان فروری 23, 2000 واز ریویلنگ. 85 کویشچن جو ہے ایکچولی یہ 2018 کا ایک واقعہ ہے, تو 23 فروری کا. یہ ایکچولی ایک اٹیک ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے نیٹو کی فورسز کے اوپر جو ہے کیا ہوتا ہے, وہ اٹیک کیا جاتا ہے. تو یہ کویشچن جو ہے کرنٹ افیئر کا, اس کو یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. کویشچن نمبر 86. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہیڈ کوارٹر.
ہاں جی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن 1945 میں بنائی جاتی ہے. اب جو UNO کی آرگنائزیشن ہے ان کے ہیڈ کوارٹر اکثر پیپر میں پوچھے جائیں گے. ایک بات یاد رکھیں، جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ ایبریویشن بنے گا WHO. جس کے اینڈ میں O آ جائے اس تمام کے ہیڈ کوارٹر کہاں بنیں گے؟ جنیوا میں بنیں گے. جس کے اینڈ میں O آ جائے یعنی آرگنائزیشن آ جائے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، تمام کے ہیڈ کوارٹر کہاں ہوں گے؟ جنیوا میں ہوں گے. یہ آپ کو تکا کبھی بھی نہیں بھولے گا. تو اس کا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہو گیا؟ جنیوا میں ہو گیا. اس کے بعد ہے ایز اے پارٹ آف دا ٹریٹی آف ورسائے دیٹ اینڈڈ دا ورلڈ وار فرسٹ دیٹ ILO واز کریٹڈ. ہاں جی، کوشچن نمبر ہمارے پاس 87 ہے. 87 کوشچن کے اندر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار جو ہوتی ہے، فرسٹ ورلڈ وار ہوتی ہے جناب 1914 میں شروع ہوتی ہے، 1918 میں ختم ہو جاتی ہے. اس میں جو ہے نا بگ جو پاور ہوتی ہیں وہ آپس میں ٹکراتی ہیں، اور 1918 میں جب ختم ہوتی ہے تو ایک معاہدے کے تحت ختم ہوتی ہے. وہ معاہدہ 1920 میں کیا جاتا ہے، جس کا نام ہے ٹریٹی آف ورسائے. 1919 میں کیا جاتا ہے. اچھا، 1919 میں بہت سے انسیڈنٹ ہوتے ہیں. ایک ٹریٹی آف ورسائے جس میں ورلڈ وار فرسٹ ختم کی جاتی ہے. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن قیام کی جاتی ہے 1919 میں. لیگ آف نیشن بھی اسی 1919 میں قائم کی جاتی ہے. رولٹ ایکٹ بھی 1919 میں لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. قائد اعظم اسمبلی سے، جو لیجسلیٹو اسمبلی ہوتی ہے، اس سے قائد اعظم بھی ریزائن کر دیتے ہیں. تو 1919 کے بڑے اہم جو ہے وہ انسیڈنٹ ہے. کوشچن نمبر 88 پہ چلتے ہیں. ہیڈ کوارٹر آف ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. ابھی میں نے تکا بتایا کہ آخر میں آرگنائزیشن آئے گا تو اس کا جنیوا میں ہوگا. تو ورلڈ ہیلتھ ٹریڈ آرگنائزیشن کا کہاں پر ہوگا؟ جنیوا میں ہوگا. 89 دا کنگڈم آف سعودی عرب واز فاؤنڈیڈ ان 1932. آپ کو میں بتا دوں کہ سعودی عرب کی بادشاہت کو قائم کیا تھا، بادشاہانہ نظام جو لے کے آئے تھے وہ کنگ محمد بن سعود لے کے آئے تھے. کنگ محمد بن سعود، کنگ فیصل بن عبدالعزیز اس کے یہ بیٹے ہیں ان کے. کنگ فیصل بن سعود جو ہیں، محمد بن سعود جو ہیں، یہ بادشاہت لے کر آتے ہیں 1932 میں. ٹھیک ہو گیا. اور سعودی عرب کو فائنڈ کس نے کیا؟ سعودی عرب کو فائنڈ کیا کس نے؟ محمد بن سعود نے 1932 میں. کوشچن نمبر 90 ہے. آن US اینڈ برٹش موو اگینسٹ پاکستان سو کالڈ فیلئر بلاک فائنانسنگ ٹیررسٹ دا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ان اٹس میٹنگ ہیلڈ ان فیبرری ان دا ایئر. آپ کو پتہ ہے FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یہ جناب بنائی جاتی ہے 1989، جس کا مطلب ہے منی لانڈرنگ کو روکنا، کرپشن کو روکنا. آپ کی جو رقم ہے وہ ٹیررسٹ تک نہیں پہنچنی چاہیے. تو یہ جناب USA کی، انڈین کی، یہ جتنی بھی لابی پاکستان کے خلاف ہے، ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے. جب ایک بلیک لسٹ کنٹری ہو جاتا ہے تو اس کی جو بزنس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہیں. تو اس لیے پاکستان کی بڑی کوشش رہی ہے کہ وہ بالکل جو ہے FATF سے کبھی بلیک لسٹ میں نہ آئے. ابھی پاکستان آپ کو پتہ ہے گرے لسٹ میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان گرے لسٹ سے بھی نکل جائے گا. اب فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس 1989 میں قائم کی جاتی ہے، اور اس کا جو مین مقصد ہے، کیا مقصد ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے، اس کا جو مین مقصد ہے کہ منی لانڈرنگ کو روکنا. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. لیکن اس آپشن میں کہ اس نے فروری میں جو اجلاس ہوا تھا اس میں پاکستان کے بارے میں کیا ڈیسائیڈ کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر بار پاکستان کو کنسیڈر فار میٹر لیٹر، کہ پاکستان کے فیصلہ جو ہے نا بعد میں کیا جائے گا، تاکہ پاکستان کو یہ چانس دیا جاتا رہا چائنا کی وجہ سے. چائنا پاکستان کے ساتھ ڈٹ رہا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ نہیں ہونے دیا جائے گا. کوشچن نمبر اب اردو کے شروع ہو گئے 91. شعر کے آخر میں تکرار جو آتا ہے اس کو ردیف کہا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے تلمیح ہوتا ہے جس میں تعریف کی جاتی ہے. ٹھیک ہوتا ہے. اس کے بعد سانپ سونگ جانا. سانپ سونگ جانا کا مطلب ہے خاموشی چاہ جانا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 93 ہے صنف ناٹو. صنف نظم سونٹ. سونٹ کا کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بلکہ میں لکھ کے دیتا ہوں. سونٹ میں نظم جو سونٹ ہوتی ہے اس میں 14 مصرے ہوتے ہیں. نظم مخمس، مخ میم خے میم مس، مخمس میں 5 ہوتے ہیں، اور مسدس میں 6 ہوتے ہیں. جی ہاں، میں یہ لکھ کے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. جی آپ کے سامنے دیکھیں، سونٹ نظم میں 14 ہوتے ہیں، مخمس میں 5 ہوتے ہیں، اور مسدس میں 6 ہوتے ہیں. یہ پیپر میں اکثر آتے ہیں. کوشچن نمبر نیکسٹ پہ چلتے ہیں.
94 پہ ان میں سے کون سا فکرہ درست ہے؟ آج سارا حساب بے باک کر دو. آپ کو یاد رکھنا چاہیے بے باک جو ہوتا ہے وہ قواف قلم والے سے ہوتا ہے، تو آخری ڈی آپشن صحیح ہوگا، آج سارا حساب بے باک ہوگا. آفتاب بام ہونے کا مطلب ہے کہ بام کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پانی کے اندر سے بھاپ نکل رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بام. آفتاب کا مطلب ہوتا ہے سورج، سورج کی جو کرنیں نکلتی ہیں، مطلب سورج کا طلوع. شیشے میں اتارنا کا مطلب ہے کسی کو اس طرح کی باتیں بتا دینا کہ وہ آپ کی باتوں میں آ کے بیوقوف بن جائے. شیشے میں اتارنا بیوقوف بنانا. خجستہ گام، خجستہ گام کا مطلب ہوتا ہے کسی کے گھر میں جائیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ تو ہمارے پاس مبارک قدم رکھ دیا آپ نے، اس کو کہتے ہیں خجستہ گام. 98 ہے بال بیگا کرنا. بال بیگا کرنا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نقصان پہنچانا. ٹھیک ہے. 99 قاطع برہان ایک بک ہے جس کو اسد اللہ خان غالب نے لکھی. اور آخری ہے یادوں کی برات، جوش ملی آبادی نے یہ کتاب لکھی. تو یہ جناب ہمارا ماڈل پیپر نمبر 147 آج کمپلیٹ ہو گیا. اس کے کوشچن نمبر 65 سے لے کر 100 تک کمپلیٹ ہو گئے. امید ہے کہ آپ کو یہ یاد بھی رہے گا اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے تاکہ آج شام کے ٹائم انشاءاللہ تعالی میں جو ہے 2019 کا ایک پیپر کے جو ہے پہلے 10 یا 20 کوشچن لوڈ کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ کل کا جو لیکچر ہے یہ آج لوڈ ہو رہا ہے، جو آج کا لیکچر ہے وہ بھی آج ہی لوڈ ہوگا. تو اس کو اگر آپ اچھا لگا ہے تو اس کو آپ شیئر بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں تاکہ ہمارا جو چینل ہے وہ دن بدن ترقی کرے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.